أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. ذلك ليعلم أني لم أخن بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. صدق الله العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال اور کہا الملک بادشاہ نے ایتونی لے آؤ بھی اس کو میرے پاس. فلما پھر جب جاءہ آ گیا اس کے پاس الرسول شاہی قاصد. قال کہا یوسف علیہ السلام نے ارجع واپس جاؤ الی ربک اپنے آقا کی طرف. فاسألو پوچھیے اس سے ما بالو کیا معاملہ ہے النسوۃ ان عورتوں کا اللہ تھی جنہوں نے قطعن کاٹ دیے تھے ایدیہن اپنے ہاتھوں کو. ان ربی بے شک میرا پروردگار بکیدہن ہے ان کی چالوں سے علیم خوب باخبر. قال کہا بادشاہ نے ما خطبکن تمہارا کیا معاملہ ہے اس جب راوتن تم نے پھسلایا یوسف علیہ السلام کو عن نفس اس کے نفس کے بارے میں. قلنا تو ان عورتوں نے کہا حاشا للہ ما علمنا ہم نے نہیں جانا علیہ اس میں من سوء کسی برائی کو. قالت کا امرأۃ العزیز عزیز کی بیوی نے الآن اب حصحص الحق کو واضح ہو گئے حق انا میں ہی تھی راودتہ جس نے پھسلانے کی کوشش کی اس کو عن نفس اس کے نفس کے بارے میں. وَإِنَّهُ اور بے شک وہ ہے لمن الصادقین سچوں میں سے. ذالک یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اس سے میری غرض یہ تھی لیعلم تاکہ جان لے عزیز انی یہ کہ بے شک میں نے لم اخنو نہیں خیانت کی اس کی بالغیب اس کی غیر حاضری میں. وان اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ لا یہدی کامیاب نہیں ہونے دیتا کیدہ کوئی چال الخائنین خیانت کرنے والوں کی. ساقی جیل میں جاتا ہے یوسف علیہ السلام سے خواب ذکر کرتا ہے. یوسف علیہ السلام نہ صرف خواب کی تعبیر بتلاتے ہیں تدبیر بھی بتلاتے ہیں اور پھر خوش بھی کر دیتے ہیں تبشیر بھی بتلاتے ہیں کہ انشاءاللہ ساتھ جو قحط کے سال آئیں گے اس کے بعد انشاءاللہ رب تعالی خوشحالی بھی دے گا. علم نبوت کی روشنی کے اندر اللہ کی طرف سے دیے گئے علم کی روشنی کے اندر لوگوں کے سامنے یہ بات بھی ذکر کر لی. جب ساقی نے جا کر کے خواب کی تعبیر بادشاہ کو سنائی تو بادشاہ کے دل و دماغ کے اندر یوسف علیہ السلام کی عظمت بیٹھ گئی اور بادشاہ نے آرڈر جاری کر دیا کہ یوسف علیہ السلام کو تو جیل میں نہیں ہونا چاہیے، اس کو میرے پاس لاؤ، اس کو میں اپنا خاص بناؤں گا، اپنے لیے مخصوص کروں گا، امور مملکت میں اس کو حصہ دار بناؤں گا، اس کو عہدے کے اوپر فائز کروں گا، اس کو قدر و منزلت دوں گا. اب شاہی قاصد جاتا ہے جیل کے اندر یوسف علیہ السلام کو رہا کرنے کے لیے. ایسے موقع کے اوپر لوگوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ جھٹ سے باہر نکل آتے ہیں، اپنی آزادی کے اوپر خوشی مناتے ہیں. غور کیجئے کہ یوسف علیہ السلام کا کیا کردار سامنے آ رہا ہے. فلما جاء الرسول جس وقت جیل کے اندر ان کے پاس شاہی قاصد آتا ہے، رہائی کا پروانہ لے کر کے آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت آپ کو بلا رہے ہیں،
آپ کو بری کرنا چاہتے ہیں، آپ کو عزت دینا چاہتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک، پہلے ذرا یہ معاملہ کرو کہ اپنے آقا کے پاس جاؤ اور اپنے آقا سے یہ بات کیجئے کہ وہ ذرا پوچھ لیں ان عورتوں سے کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا تھا ان کا معاملہ کیا ہے، ان کا تجربہ کیا رہا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ کی پر غور کیجئے کہ کسی کو کچا نہیں کر رہے ہیں، کسی کو شرمندہ نہیں کر رہے ہیں۔ زلیخا کا نام نہیں لیا کہ ذرا اس سے پوچھ لو کہ اس کا کیا تجربہ رہا۔ ایک شخص کو جب اس نے پھسلانے کی کوشش کی تو کیا اس کے پھسلانے کے اندر آیا یا نہیں، اور عورتوں سے پوچھ دیجئے جو زلیخا کی حمایت کر رہی تھیں اور خود اپنے آپ کے لیے بھی کوئی شان تھیں، ان سب عورتوں کا کیا معاملہ ہے۔ اب بادشاہ سلامت عورتوں کو طلب کرتا ہے، ان سے رپورٹ لیتا ہے، ان سے تفتیش کرتا ہے کہ ذرا یہ بات بتلاؤ کہ یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی تو نتیجہ کیا رہا تھا؟ آیا تمہارے پھسلانے کے اندر آ گیا تھا، غلط کام کے اوپر آمادہ ہو گیا تھا، برے راستے کی طرف آ گیا تھا؟ تو عورتوں نے وہاں پر گواہی دی، یوسف علیہ السلام کے حق میں گواہی دی۔ ان کی زبانوں سے یہ جملے نکلے حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف علیہ السلام کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی، گناہ کی طرف آمادہ ہونے والا نہیں دیکھا۔ عورتوں نے اس کو اپنے دام کے اندر پھسلانے کی، اپنے دام کے اندر پھنسانے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام بچ نکلے تھے۔ عورتوں نے گواہی دی کہ وہ ہمارے دام سے بچ نکلے تھے۔ اس وقت زلیخا بھی بول اٹھی کہ اب تو معاملہ بالکل واضح ہو چکا ہے، اور اس نے بھی اعتراف کر لیا، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا، اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، اور اس نے بھی یہ بات کہہ دی کہ ہاں میں ہی وہ تھی کہ جس نے یوسف علیہ السلام کو پھسلانے کی کوشش کی تھی، گناہ کے اندر اخطا کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام میری طرف مائل نہ ہوئے، اپنے آپ کو انہوں نے بچایا، اپنی عزت کو انہوں نے بچایا، اور میرے اوپر انہوں نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام نے یہ جو بات کہی تھی کہ میں کسی کے اوپر دسترازی کرنے والا نہیں ہوں، میں نے کسی کے اوپر دسترازی نہیں کی ہے، اپنے اس قول کے اندر، اپنی اس بات کے اندر وہ سچے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات ذکر کر دی کہ اس تحقیقی حال سے میرا مقصد کوئی اور نہیں ہے، اپنے نفس کی بڑائی کو بیان کرنا نہیں ہے، اپنی اچھائی کو بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ اس سے میرا مقصد یہ ہے کہ عزیز مصر کے اوپر بھی یہ بات واضح ہو جائے، بادشاہ کے اوپر بھی یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے عزیز مصر کی غیر حاضری کے اندر اس کی زوجہ کے ساتھ کوئی خیانت کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، کوئی غلط کام کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العالمین وہ ذات بابرکات ہے جو خیانت گروں کی کوئی چال بھی کامیاب ہونے نہیں دیتا۔ آج اللہ مجھ کو کامیاب کر رہا ہے، آج اللہ مجھ کو بری کر رہا ہے جیل سے، مجھ کو عزت قدر و منزلت دے رہا ہے، تو یہ حقیقت کے اندر اللہ تعالیٰ کا میرے اوپر ایک انعام بھی ہے اور احسان بھی ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا ہر اس بندے کے ساتھ وعدہ ہوتا ہے کہ جو امانت دار ہوتا ہے، خیانتیں کرنے والا نہیں ہوتا، اللہ اس کو کامیاب بناتا ہے۔ جو خیانتیں کرنے والے ہوتے ہیں نہ وہ کامیاب ہوتے ہیں اور نہ ان کی چالیں کامیاب ہوتی ہیں۔ تو حقیقت کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر ان الفاظ کے اندر یوسف علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کیا، فرمایا کہ اگر میں یوسف علیہ السلام کی جگہ ہوتا، اتنے سال گزارنے کے بعد جیل میں
میرے پاس قاصد آتا رہائی کا پروانہ لے کر کے تو فوراً میں اس کے ساتھ چلتا بنتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے پر قربان جائیں کہ فوراً باہر نہیں گئے، بلکہ ایک پیغمبرانہ عصمت کے ساتھ باہر گئے ہیں، ایک عزت کے ساتھ باہر گئے ہیں کہ باہر جا کر کے دین کا کام کرنا ہے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کا کام کرنا ہے۔ تو لوگوں کے دل و دماغ کے اندر ایک اعتماد ہونا چاہیے کہ بہترین کردار کا شخص ہے، عورتوں کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، برائیاں کرنے والا نہیں ہے، خطائیں کرنے والا نہیں ہے، ایک بے قصور انسان ہے، ایک اچھا انسان ہے، ایک نیک سیرت اور پاکیزہ کردار والا انسان ہے۔ تو دین کا کام کرنا تھا، عزت کے ساتھ باہر آنا ضروری تھا، اس لیے صبر سے کام لیا اور تفتیش کرائی تاکہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ بات آ جائے کہ اللہ کے پیغمبر پاک ہوا کرتے ہیں، معصوماً الخطا ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہوتے ہیں۔ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوسف علیہ السلام کے اعزاز کے اندر یہ بات کہہ دی، ان کو عزت دینے کے لیے خراج تحسین پیش کیا، اور مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی کہ ہمارے ابھی بھی وہاں پر ہوتے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں ہوتے اور ان کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہوتا تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلے تحقیق کے حال کرواتے اور اس کے بعد باہر جاتے، رہائی کو قبول کرتے، آزادی کو قبول کرتے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی عزت کی، عصمت کی حفاظت کرنے کی اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر نیکی اخلاص کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے بس اللہ کے خوف کے ساتھ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دنیا اور آخرت میں کامیاب فرمائے، اللہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔